عاشق بن اس رب سونے دا جس سے شکل بنائی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق با مردان باشد پائیدار، کہ دوست مرنے والوں سے اور ڈلنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا. عشق با مردان باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. محبت کرنی ہے تو اس اللہ سے محبت کرو جو حی و قیوم ہے، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی. علماء نے لکھا ہے کہ محبت کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ حسن و جمال. اللہ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ اسے خوبصورتی اچھی لگتی ہے. خوبصورت شکل ہو، خوبصورت پرسنالٹی ہو، خوبصورت پھل ہو، خوبصورت پھول ہو، خوبصورت مکان ہو، کوئی چیز بھی خوبصورت ہو وہ طبیعت کو اچھی لگتی ہے. تو اگر اس معیار کو سامنے رکھیں تو اللہ رب العزت کتنے خوبصورت ہیں. آپ اندازہ لگائیے جس پروردگار نے خوبصورتی کو پیدا کیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کیا کہ یا اللہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام میں پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالوں گا، تم پہاڑ کو دیکھ سکو گے تو پھر بات کریں. لما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی جعلہ دکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت کو دیدار نہیں کیا، اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی اور انہوں نے پہاڑ کو دیکھا تو ہوش کھا کر گر گئے. یا اللہ آپ کے حسن و جمال کا بھی کیا عالم ہو. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق اتنی خوبصورت ہوگی کہ یہ ان کو 70 سال ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں گے، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا. جیسے انسان تعجب سے دیکھتے ہیں نا کسی چیز کو، تو 70 سال ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں گے. پھر جنت کی نعمتوں سے یہ لطف اندوز ہوں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے اے میرے بندو تمہیں کچھ اور چاہیے؟ یا اللہ جو آپ نے وعدہ کیا سب کچھ ہمیں مل گیا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے اچھا اپنے علماء سے پوچھو. ہمیں جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. چنانچہ لوگ علماء کی جب رجوع کریں گے تو علماء کہیں گے کہ بھئی جنت کی نعمتیں تو مل گئی، اللہ رب العزت کا دیدار نہیں ملا. تو دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بہت اچھے میرے بندو تم تیاری کرو، میں تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو موقع دیں گے کہ یہ تقریب کے لیے تیاری کریں. عورتیں جائیں گی اور جیسا چاہیں گی، میرے بال ایسے ہوں، میری پلکیں ایسی ہوں، میرا رنگ ایسا ہو، میرا فلاں ایسا ہو، فلاں ایسا ہو، جو چاہیں گی ایسا ہوتا جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر خوبصورتی ان کو مل جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ جنت عدن میں ان کو بلائیں گے اور ان کو اپنا دیدار کروائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 9 لاکھ سال تک وہ دیدار کرتے رہیں گے. 9 لاکھ سال تک، سبحان اللہ، مزہ آ جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ایک نور کی آندھی جلے گی اور جنتیوں کے چہروں پر اس جو ہے نا نور کی ایک لیئر آ جائے گی. جیسے دروازے کو وارنش کرتے ہیں نا تو وہ خوبصورت نہیں ہوتا،
پھر اس کو لکر کر دیتے ہیں تو جیسے اوپر شیشہ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح جنتیوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کا حسن و جمال اتنا بڑھ جائے گا کہ جب لوٹ کر اپنے گھروں میں واپس آئیں گے تو ان کی جو حوریں تھیں وہ ان کو 70 سال ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہ جائیں گی۔ یہ حوریں جو ہیں یہ تو جنت کی ماسیاں ہیں، یہ تو جنت کام کرنے والی ہیں، اور جو مومنہ عورت ہوگی وہ تو جنت کی ملکہ ہوگی۔ 70 حور عین اس کی خادمائیں ہوں گی، اور آگے ان کی اور بھی خادمائیں ہوں گی۔ اب یہاں پہ امام غزالی رحمۃ اللہ سے ایک لمبی بحث چھیڑی ہے کہ دیدار ختم کیسے ہوگا، کیونکہ دیکھنے والوں کا دل تو نہیں بھرے گا دیکھنے سے۔ تو ہمارے سمیر صاحب کہتے ہیں کہ پیر صاحب کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، اور واقعی بات ان کی ٹھیک ہے کہ دوست احباب ایک دو دفعہ نہیں درجنوں دفعہ آ کے دیکھتے ہیں، پھر دیکھنے کو دل کرتا ہے، بہانے بناتے ہیں کہ دیکھنا ہے دیکھنا ہے دیکھنا ہے، وہ ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ محبت چیز ہی ایسی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بند کروا دیں اور جنتی دیکھنا چاہیں تو اس میں شبہ بخالت ہے کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہیں۔ بچہ دودھ پینا چاہتا ہے، ماں دودھ چھڑوا دیتی ہے تو بچہ روتا ہے، تو ماں پہ اعتراض جاتا ہے۔ بندے دیدار کرنا چاہتے ہیں، اللہ دیدار نہیں کرواتے تو یہ شبہ بخالت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دیدار کروانا چاہتے ہیں، بندے نہیں کرنا چاہتے تو یہ بندوں کے لیے باعث خجالت ہے، ندامت ہے۔ تو اب یہ معاملہ سیدھا کیسے ہوگا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اس میں بہت اچھی تصویر دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ بندے میرا دیدار کریں، اللہ جمال کی تجلی ڈالیں گے تو بندے اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے، اور جب اللہ چاہیں گے کہ اب بندے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں تو اللہ جلال کی تجلی ڈالیں گے، نہ اعتراض ادھر پر رہے گا نہ اعتراض ادھر رہے گا۔ تو اگر حسن و جمال کو معیار بنائیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ انسان محبت کرے تو اللہ رب العزت سے محبت کرے، جس کے حسن و جمال کی کوئی انتہا نہیں۔ دوسرا ہے مال و منال۔ ہم نے دیکھا ہے کسی بندے کے پاس مال زیادہ ہو تو لوگ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے خوش ہوتے ہیں، اس کا کارڈ جیب میں لیے پھرتے ہیں، جی میرا ان سے بھی تعلق ہے جی۔ بھئی دنیا میں جتنے خزانے ہیں یہ کس کے ہیں؟ سونے کے جتنے کانے ہیں وہ کس کی؟ چاندی کی کانے کس کی؟ ہیرے موتی کے جو ذخائر ہیں وہ کس کے؟ یہ تو سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت و جنتیوں کے جو گھر بنائے تو ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی بنائی، اور مشک کا سیمنٹ بنایا۔ اور بعض ایسے بھی جنتی ہوں گے کہ جن کا محل جو ہے وہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا۔ سرخ یاقوت کو کہتے ہیں روبی۔ آج روبی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہونا اور عورت نے اس کو انگوٹھی میں لگوایا ہو تو وہ دوسری عورتوں کو دکھاتی ہے کہ دیکھو میں نے روبی پہنی ہوئی ہے۔ پورا کا پورا محل ہی روبی کا بنا ہوگا، بلکہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بے جوڑ روبی کا محل ہوگا۔ تو اگر مال و منال کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو دل کہتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ کس سے محبت کریں؟ اللہ رب العزت سے محبت کریں۔ اور تیسرا ہے کسی کا فضل و کمال۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنے کام میں، کھیل میں کمال پیدا کرے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، اس کے
جو ہے نا وہ شرٹ کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا. میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی یہ میسی کا نمبر ہے. بھائی میسی کون؟ کہتے جی فٹ بال کا پلیئر ہے اور بڑا اچھا کھلاڑی ہے. اب دیکھو کہ کھلاڑی کے فضل و کمال کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی شرٹیں پہن کے پھرتے ہیں اور اپنے لیے اس کو باعث اعزاز سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت کے فضل و کمال کا کیا کہنا. اللہ رب العزت اپنی تعریف خود فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اگر ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنایا جاتا اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی تو ایک وقت آتا کہ یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. اور دوسرے کا فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، ساری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کی قلمیں بنائی جاتی ہیں. وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور جتنے دنیا کے سمندر ہیں ایسے 7 سمندر اور لائے جاتے تو یہ سیاہی ختم ہو جاتی، یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. تو جو پروردگار اتنی تعریفوں والا ہے تو دل گواہی دیتا ہے کہ محبت کرنی ہے تو اللہ رب العزت سے محبت کرنی. چوتھی وجہ محبت کرنے کی ہوتی ہے کسی کا جود و احسان. ہم نے دیکھا ہے کہ انسان اگر کسی جانور پر بھی احسان کرتے ہیں نا تو جانور اس کا احسان مانتا ہے. ہمارے یہ سبیر صاحب ہیں انہوں نے شیر پالے ہوئے ہیں، وہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے اور یہ جا کے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. اللہ کی جان دیتے ہیں. ایک جانور ہے، درندہ ہے، لیکن ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے. تو اگر ایک جانور بھی اپنے محسن کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے تو ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، تو ہمیں تو اپنے محسن کے ساتھ اور زیادہ محبت کرنی چاہیے. آپ غور کیجیے ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا فضل اور احسان ہے. اللہ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، سر پہ بال نہ دیتے ہم گنجے ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، اللہ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے. آج ہم دنیا میں جو عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ اللہ ہی کا تو فضل اور احسان ہے. تو دل گواہی دیتا ہے کہ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں. تو چاروں وجوہات بتاتی ہیں کہ محبت کرنی ہے تو ہمیں اللہ رب العزت سے محبت کرنی چاہیے. اس دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والے لوگ آئے اور انہوں نے عجیب محبت کی جو ہے نا وہ مثالیں قائم کر دی. ان میں سے ایک تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے عاشق تھے، اللہ کے خلیل تھے اور اللہ سے محبت کرنے والے تھے. اللہ رب العزت کے بارے میں فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب میرا ابراہیم میرے پاس قلب سلیم لے کر آیا، وہ دل جس میں ماں سوا کا کوئی اثر نہ ہو، سارا کا سارا اللہ کے لیے وقت کر دیا گیا، وہ قلب سلیم. ابراہیم علیہ السلام بکریاں چراتے پھر رہے ہیں، ایک بندہ قریب سے گزرا اور اس نے گزرتے ہوئے کہا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب اس نے اللہ کی تعریف اتنے اچھے انداز سے کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل بدل گیا. اے بھائی ذرا ایک مرتبہ یہ الفاظ اور کہہ دو. اس نے کہا اس کے بدلے مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا آدھی بکریاں آپ کو دے دوں. اس نے پھر پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. ابراہیم علیہ السلام کے دل کو پھر مزہ آ گیا. اے بھائی ایک مرتبہ اور پڑھ دے.
اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ کہ بقیہ ریوٹ بھی آپ کو دے دوں گا۔ اس نے کہہ پڑا، دل نے کہا ابراہیم یہ تیرے رب کی تعریف کرتا رہے اور تو سنتا رہے، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ جب اس نے تیسری مرتبہ پڑھا، اے بھائی ایک مرتبہ اور پڑھ دے، بھائی اب مجھے اس کے بدلے کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تجھے بکریاں چرانے کے لیے بندے کی ضرورت ہوگی، میں ساری زندگی تمہاری بکریاں چراؤں گا، تم میرے رب کی تعریف پھر مجھے سنا دو۔ اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا، جاؤ ابراہیم کے سامنے میری تعریف کرو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا نام لگاتا ہے۔ ایسی محبت ہمیں اللہ اپنی آپ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ پھر یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، اس امت میں بہت اللہ سے محبت کرنے والے لوگ گزرے ہیں، بہت محبت کرنے والے گزرے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا سمنون محب، تھے تو نوجوان، مگر اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کا نام ہی سمنون محب پڑ گیا تھا۔ اب آپ سوچیے وہ کتنی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ انہیں پتہ چلا کہ ایک بندے نے نا 12,000 ریال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، تو کہنے لگے کہ میرے پاس پیسے تو نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں، میں 12,000 رکعتیں نفل تو پڑھ سکتا ہوں نا۔ تو انہوں نے 12,000 رکعتیں نفل پڑھے۔ شیخ حدیث مولانا ذکری احمد نے کبھی نصاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو کام کرنے کے لیے باندھی کی ضرورت تھی۔ ایک وقت تھا جب جنگیں ہوتی تھیں تو جنگی قیدی جو عورتیں ہوتی تھیں نا، تو ان کو باندھی کے طور پر رکھا جاتا تھا، وہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک باندھی کو دیکھا، دیکھنے سے بالکل پتلی دبلی اور بیمار سی نظر آتی تھی، کوئی اسے لینے والا نہیں تھا۔ اور میں اسے لے کے گھر آیا، وہ سارا دن روزہ رکھتی اور ساری رات عبادت کرتی۔ میں حیران یہ کیسی عورت ہے، سارا دن روزہ رکھتی ہے، ساری رات مصلی میں گزار دیتی ہے۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی تو وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی، اللہ آپ کو مجھ سے محبت کرنے کا واسطہ آپ میری یہ بات قبول فرما لیجیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ٹوکا کہ لڑکی یوں نہیں کہتے کہ آپ کو مجھ سے محبت کرنے کا واسطہ، یوں کہو کہ مجھے آپ سے جو محبت ہے اس کا واسطہ ہے۔ یہ سن کے وہ خفا ہونے لگی، کہنے لگی کیوں؟ اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی وہ مجھے ساری رات مصلی پہ نہ بٹھاتا اور تمہیں ساری رات بستر پہ نہ سلاتا۔ پھر اس نے دعا کی کہ یا اللہ تیری اور میری محبت کا راز اب تک آپس میں تھا، اب لوگوں میں کھل گیا، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اس نے یہ کہا اور اس نے اپنی جان آبادی کے سپرد کر۔ حدیث مبارکہ میں کچھ بندے ایسے ہیں جن کی محبت سے اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے اور اللہ فرشتوں کی محفل میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک وہ بندہ کہ جو قافلے کے ساتھ آ رہا تھا، سب تھکے ہوئے تھے اور سب آ کے سو گئے، مگر اس بندے نے وضو کیا اور وہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ اس پہ فخر فرماتے ہیں یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے، یہ بھی سو سکتا تھا مگر اس نے مصلی پہ کھڑا ہو کر میرے سامنے ہاتھ جو ہے نا وہ باندھ لیے، یہ میرا بہت پیارا بندہ ہے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو نوجوان ہے محبت کرنے والی خوبصورتی پاس موجود ہے،